بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل وائس آف ریزر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرامی، مدینہ منورہ میں ہم مسلمانوں کے لیے دو بہت ہی اہم قریبی مقامات میں سے ایک ہے، جنہیں ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ علامات قیامت میں سب سے بڑی دو نشانیاں جن میں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، وہ بھی مدینہ منورہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حال ہی میں مدینہ میں ہونے والے ترقی اور ڈیولپمنٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر رہی ہے، جس میں انہوں نے مدینہ میں ہونے والے سب سے بڑی قیامت کا ذکر کیا تھا۔ یہ پیشن گوئی کیا ہے اور یہ حال میں مدینہ منورہ سے کس طرح مطابقت رکھتی ہے، یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویورز، الجامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1897 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال کا ظہور ہوگا تب مدینہ منورہ کے 7 داخلی دروازے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک دروازے پر 2 فرشتے تعینات ہوں گے جو کسی بھی چیز کو اس شہر میں نہیں آنے دیں گے، تو دجال اس شہر میں داخل ہو سکے گا، نہ ہی کوئی وبا اس شہر میں داخل ہو سکے گی۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور مدینہ منورہ کے حالیہ اپڈیٹڈ نقشہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے حال میں داخلی دروازے سے ایک 7واں راستہ تعمیر کیا گیا ہے، جو سعودیہ حکومت نے مستقبل کے پلان کا حصہ ہے۔ مدینہ تک زائرین کے لیے آمد و رفت کے لیے آسانی کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں سعودیہ حکومت نے 6 راستوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک 7واں راستہ تعمیر کیا، جو مدینہ منورہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہے۔ اگر اس حدیث کے دوسرے حصے کو جائزہ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان 7 راستوں میں ہر داخلی راستے پر 2 فرشتے تعینات ہوں گے جو کسی بھی بیماری یا آفت کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک وبا کا سوال ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کی وبا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں حدیث مبارکہ میں کوئی صراحت نہیں فرماتے، لیکن ہم پچھلے کچھ سالوں میں آنے والے وباؤں کا جائزہ لیں جنہوں نے عالمی دنیا کو عالمی سطح پر وبا سے متاثر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی وبا پاکستان بھر اور دنیا سمیت تمام ممالک میں گزر چکے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس وبا کو شدید طریقے سے برداشت کیا ہے۔ اس کا نام کووڈ-19 ہے، جسے ہم کورونا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جب کورونا نے پوری دنیا میں سرحد کرنا شروع کیا تو اس وقت ماہرین نے خبردار کیا تھا کہ اگر ہم اس وقت وبا کو ختم نہیں کریں گے تو یہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گی، اور اگر یہ ختم ہو بھی گئی تو پہلے سے زیادہ شدت سے پھیلے گی۔ موجودہ اوپن سورسز انٹیلیجنس نے ابھی حال ہی میں کنفرم کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ وبا دوبارہ لانچ کیے جانے کا امکان ہے۔ اس وبا کو ہم دوبارہ کسی عرصے میں شدت سے پھیلتے ہوئے دیکھیں گے۔ امریکہ کا یہ پلان دراصل چین کی تیز رفتار ترقی ہونے والے رفتار کو روکنے کے لیے ہے، جو امریکہ کے ہونے والے ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ناظرین کرامی، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ اس کا مطلب ہے بیمار زمین یا بیماریوں سے بھری ہوئی زمین بنتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت قدموں اور ان کے پاک قدموں کی وجہ سے مدینہ منورہ فیض کا شہر بن گیا۔ دور نبوی میں بھی بہت بڑے بڑے علماء اور حکماء آئے، لیکن وہ بھی بیماریوں سے دور رہے، کیونکہ مدینہ منورہ کو اللہ رب العزت نے تمام بیماریوں اور وباؤں سے دور کر دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے مدینہ کے 7 میں داخلی دروازے کی پیشن گوئی کو نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ ہمارے یقین کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس چیز کی پیشن گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے ہی ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ مدینہ منورہ کو اپنے پورے لشکر کے ساتھ جب گھیر لے گا، تب مدینہ منورہ میں موجود لشکر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تب مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور منافق لوگ اس مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے، اور مدینہ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا ایمان اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ہوگا۔ اس سے مدینہ کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کو اپنی حفاظت میں کیسے لے رکھا ہے۔
اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے علاوہ ایک اور بڑی پیشن گوئی بھی موجود ہے، جس کے بارے میں ہم اپنے کچھ پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکے ہیں، اور وہ ہے دریائے فرات کا خشک ہونا، وہاں سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا۔ ویورز، کافی عرصے سے دریائے فرات میں موجود سیٹلائٹ امیجری کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دریائے فرات آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے، اور دریائے فرات میں جو عراق میں واقع ہے، اس کا طاس یعنی ڈیلٹا اسے سیراب کرتا ہے، تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت تک دریائے فرات تقریباً 60% تک خشک ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات تقریباً 2040 تک خشک ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ قیامت کی نشانی کس قدر تیزی سے پوری ہو رہی ہے، اور قیامت کا وقت نہایت قریب ہے۔ ناظرین، قیامت قریب ہے اور اس کی نشانیاں ایک ایک کر کے درجہ بدرجہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری مسلمان امت بدعمالیاں، بدکرداریوں میں مصروف ہے۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور قیامت نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنے عقائد کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف دنیاوی لذت اور عیش کے پیچھے مگن ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن ہمارا کوئی بھی عذر کام نہیں آئے گا، بلکہ اس دن مسلمانوں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوگی، کیونکہ ان کے دین کے بارے میں انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اپنے دین کے مال کو پش پش ڈال کر سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے کفار کرتے رہے۔ دین اسلام ترقی سے نہیں روکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پیروی کرنے کا بھی زور دیتا ہے۔ اگر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر بھی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں بے شمار سائنسدان موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دین کا علم بھی تیزی سے پھیلاتے رہے ہیں، بلکہ اس وقت تو مسلم سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان علماء کی بھی حکمت رکھتے رہے، اور ساتھ ساتھ سائنسی تجربے بھی کرتے رہے۔ کئی مسلم سائنسدان علمی فقہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ علم حاصل کرنا اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، دجال کا آنا، دریائے فرات کا خشک ہونا، مدینہ منورہ کے داخلی دروازوں کا پورا ہونا، زمین کی گردش کا سست ہونا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا عام ہونا اور علامات قیامت کے ساتھ ہمیں اس چیز کی ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ سب ہمیں وارننگ دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنے اصل کی طرف لوٹ آنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات کو اپنے دل و جان سے اپنانا ہے، کیونکہ عزت تو وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر کامل رکھے اور حالت ایمان میں ہمیں اپنے پاس بلائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔